کیوں اپنا ٹرمپ صاحب پاکستان کے آرمی لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ سے مل رہے ہیں؟ تو اکنامک ریزنس تو نہیں ہو سکتے نا. obviously it has to be geopolitics. کیا جیو پالیٹکس میں ایک دم پاکستان کیوں اتنا امپورٹنٹ ہو گیا رضا کہ وہ اسپائی کرنا چاہتے ہیں چائنا کو، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں، وہ ایران کے اوپر نظر رکھنا چاہتے ہیں، وہ ISIS کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ٹیررزم کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، یا پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں پر نظر رکھنا چاہتے ہیں؟ ہم اس مومنٹ کا کچھ فائدہ اٹھائیں معاشی طور پر پاکستان اور اس کی معاشی بہتری کے لیے. اکنامک آپریشن اگر پاکستان میں ہوتا ہے تو صرف پاکستان کا فائدہ نہیں، اس میں US کا بھی ہے. ہم ان سے ٹیرف ریڈکشن مانگیں، ہم ان سے کوٹا جو ہے اس کا ایکسس مانگیں، اور ہم ان سے جو ان کے کسٹمز کے رولز ہیں اس کو اسٹریم لائن ہم اسپیسیفکلی پاکستان کے ساتھ کریں، یہ چیزیں مانگیں. ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف نہیں جائیں گے تو اس وقت تک ہماری اکانومی بھی اسٹیبلائز نہیں ہوگی. وہ پیریوڈک ٹیبل جو ہے اس کے 118 ایلیمنٹس میں پاکستان میں 93 پائے جاتے ہیں. پاکستان کہتے ہیں کہ 16 ٹریلین ڈالرز کے جو ہیں منرلز ہمارے گراؤنڈ کے نیچے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ گراؤنڈ کے نیچے ہوں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. US ٹیکنالوجی اور انویسٹرز اور بھی آنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم ناظرین، سولوشنز فار پاکستان کی ہماری ہر 15 دن کے بعد یہ پروگرام آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں. میں اور ہارون خواجہ آپ کے ساتھ موجود ہیں. ویلکم بیک. اور آج ظاہری بات ہے کہ یوں تو موضوعات بہت سے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات میں بہتری آئی ہے، آج اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس میں یہ جائزہ لیں کہ کس طرح سے پاکستان اس پرٹیکولر مومنٹ کو اپنے اکنامک ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کر سکتا ہے. معاشی فائدہ کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ بہتر ہوتے ہوئے تعلقات کے حوالے سے. آپ سب کے علم میں ہے کہ ابھی صدر ٹرمپ جو ہے امریکہ کے، ان کی ملاقات ہوئی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے، اور وہ اس ملاقات کا ظاہری بات ہے بہت چرچا جاری ہے ابھی تک، اور بہت اس کے اوپر وہ اسیسمنٹس اور انالیسز ہو رہے ہیں. لیکن ہماری یہ آج خواہش ہوگی کہ ہم ذرا مزید ڈیپ جائیں اور آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کریں جو کہ شاید ابھی آپ نے نہ سنی ہو. تو ہارون بھائی ویلکم بیک. سب سے پہلے تو آپ تو میں بھی یہی موجود ہوں، آپ بھی امریکہ میں موجود ہیں. میرے خیال سے بڑی اچھی بات ہے کہ ان دو ممالک میں جہاں سے ہمارا براہ راست تعلق ہے، اچھے ریلیشن شپ جو ہے وہ دوبارہ سے کچھ پٹری پر آ گیا ہے. تو تھوڑا سا اپنا اس کے اوپر کوئی ایک اسیسمنٹ دیں اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو رضا. آف کورس ہم کوشش کریں گے کہ ایک ڈسپیشنیٹ اور بیلنسڈ قسم کا ویو دیں. تھوڑا سا اوور ویو اگر لے لیں رضا کہ کیا یہ ہوا ہے، تو اس میں ایسا ہے کہ پہلے میں بتا دوں کہ کمپیریزن کیا ہے. ویسے تو لوگوں کو پتہ ہی ہے، لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس کا GDP 2024 میں تقریباً 30 ٹریلین 30,000 ارب ڈالر تھا، رائٹ. اور پاکستان کا GDP 400 بلین ڈالر تھا. بالکل. تو یہ کمپیریزن ہے. تو مطلب اکنامکلی تو آپ سمجھیں کہ آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے نا. کہاں 30,000 کہاں 400، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. بلکہ اپنا انکم 85,000 ڈالر سے زیادہ ہے، پاکستان کی 1,500 ڈالر ہے. تو مطلب کوئی کمپیریزن نہیں ہے اکنامکلی. تو ظاہر ہے پھر کیوں اپنا ٹرمپ صاحب پاکستان کے آرمی لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ سے مل رہے ہیں؟ تو اکنامک ریزنس تو نہیں ہو سکتے نا، ہماری خواہشات ہو سکتی ہیں. تو پھر کیوں مل رہے ہیں؟ تو میں سوچتا رہا اس کے اوپر رضا، کچھ ریسرچ بھی کی. تو اب دیکھیں یونائٹڈ نیشنز میں ٹرمپ صاحب نے اسپیچ کی اس ہفتے، اس کے بعد 8 اسلامک کنٹریز کے ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ بڑی لمبی چوڑی ملاقات کی غزہ کے اوپر، اور وہ 21 پوائنٹ ایجنڈا دیا انہوں نے. اینڈ دین اس کے ایک دن کے بعد وہ ٹرکی کے پریزیڈنٹ سے ملے، اور ان کے ساتھ بڑی فارمل وہ میٹنگ، وہ اسٹیٹ وزٹ تھا ان کا. اور پھر آؤٹ آف دا بلو وہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور فیلڈ مارشل آرمی کے ہمارے، ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے. تو میرے خیال سے دس از ویری انٹرسٹنگ، کیونکہ اس میں اکنامک ایلیمنٹ تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو obviously it has to be geopolitics. And I think from our side, US side سے geopolitics، اور ہماری side سے it's more photo op kind of thing، کیونکہ یہ بہت بڑا میسج جاتا ہے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے.
تو آپ دیکھیں میں سوچ رہا تھا کہ کیا جیو پالیٹکس میں ایک دم پاکستان کیوں اتنا امپورٹنٹ ہو گیا رضا. تو دیکھیں ایک تو جیوگرافک پوزیشن ایسی ہے پاکستان کی کہ وہ اگنور نہیں ہو سکتا پاکستان. ہم بار بار کہتے ہیں جیوگرافی بٹ دیر از اے ویری مطلب اٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوزیشن پاکستان. کیوں آپ دیکھیں نیبرنگ کون سب سے پہلے چائنا, وہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کا جو ہے وہ نمبر 1 جو ان کی لسٹ کے اوپر ہے نا کہ جس کو روکنا ہے وہ چائنا ہے. پاکستان کا نہ صرف ہمسایہ ہے بلکہ وہ تو ڈیپر دین دا سیز اینڈ سویٹر دین دا ہنیز والی ریلیشن شپ ہے. پھر دوسرا افغانستان آ جاتا ہے, اور افغانستان کے اوپر اب ٹرمپ صاحب کا ایک بڑھتا ہوا انٹرسٹ ہے. اب وہ کیا وجہ ہے کہ وہ اسپائی کرنا چاہتے ہیں چائنا کو, جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ ایران کے اوپر نظر رکھنا چاہتے ہیں, وہ ISIS کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, ٹیررزم کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, یا پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں پر نظر رکھنا چاہتے ہیں, یا کیا وہ کوئی ریونج لینا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے امریکنز چھوڑ کے گئے ہیں تو اس کا وہ باگرام ایئر بیس واپس لینے کا. سو یہ ساری چیزیں ان میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو افغانستان از ویری امپورٹنٹ فار یونائٹیڈ اسٹیٹس. پھر ایران آبویسلی ہے, ایران مڈل ایسٹ کے اندر ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے, اور وہ ایک آبویسلی اٹس دی ادر سائڈ آف دا ٹیبل. وہ انیمی تسلیم کرتے ہیں اسرائیل اور یونائٹیڈ اسٹیٹس. تو وہ ایران بھی پاکستان کا ہمسایہ ہے, اور افغانستان اور ایران کے بارے میں تو ایسا کہتے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ کوئی اور ان کو جانتا ہی نہیں ہے. And interestingly, Pakistan seems to be the only, or perhaps one of the few countries جن کی تینوں جو powers ہیں, United States, China اور رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. So this is very. Sometimes I think کہ ڈار صاحب کو ہم کریڈٹ نہیں دیتے, لیکن آپ دیکھیں کہ کیا کمال فارن آفس جب سے ڈار صاحب نے, اب مجھے نہیں پتا ڈار صاحب کا کتنا اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے, بٹ وی ہیو ٹو ایکنالج کہ فارن آفس کا تو کمال کا رول ہے. اٹس امیزنگ. تو میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ ڈار صاحب کو فائنانس منسٹر بھی ان کا جو ڈیو کریڈٹ نہیں ملا. میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت پاکستان کی خدمت کی. بہرحال تو یہ پھر ٹیررزم بیگرام ایئر بیس میں نے بات کی. پھر رضا پریشرائز کرنا انڈیا کو, انڈیا جو اپنی ہٹ درمی اور وہ جو کھڑا ہوا ہے سامنے, نہ وہ اکنالج کرتا ہے کہ جی ٹرمپ صاحب کی انٹرسیشن کی وجہ سے جنگ رکی, اور نہ وہ نوبیل پیس پرائز وغیرہ کے لیے, نہ وہ ٹیرفس کے لیے بچ کریں, نہ وہ رشیا سے آئل منقطع کرنے کے لیے بچ کریں. تو ایک یہ میسج بھی ہو سکتا ہے. اینڈ ویری امپورٹنٹلی یہ جو مڈل ایسٹ کی ری شیپ ہو رہی ہے, غازہ کے اندر جنگ کا خاتمہ اور وہ مارننگ آفٹر, اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے اندر پاکستان کا رول آبویسلی وہ چاہ رہے ہیں. اینڈ پھر وہ ظاہر ہے وہ جو کرپٹو کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, اور پھر آئل, پتہ نہیں آئل کی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی پاکستان میں کہاں سے ملے گا, مائنز منرلز وغیرہ, وہ ہماری طرف کی سٹوریاں یہ چھوٹی موٹی. میرے خیال سے اٹس مور جیو پولیٹیکل دین اینی تھنگ ایلس. بالکل. لیکن ہارون بھائی میرا اس میں موقف یہ ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بات تو ساری غزہ اور چائنا اور باگرام بیس ایشوز تو یہی آئے ہوں گے جو ہوتا ہے, لیکن ایز اسمارٹ پلیئرز ہمارے پاس یہ ایک اپرچونٹی بھی بن سکتی ہے, اور یقیناً ہمارے یہاں اس کے اوپر بڑا ذکر بھی کیا جاتا ہے کہ بھئی کیسے ٹریڈ کو بڑھایا جائے, کن ایریاز میں کام کیا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اپرچونٹی جو ہے کہ تھوڑے سے یہ تعلقات میں اوپننگ آتی ہے, تو کیا ہم کچھ ایسی چیزیں کر سکتے ہیں یا مطالبہ کر سکتے ہیں, یا کوئی ایسا طریقہ نکال سکتے ہیں کہ جہاں سے ہم اس مومنٹ کا کچھ فائدہ اٹھائیں معاشی طور پر, پاکستان اور اس کی معاشی بہتری کے لیے؟ جی رضا, میں سوچتا رہا ہوں کہ واقعی یہ اگر اتنی جو ہے آئس میلٹ ہو گئی ہے, اور یہ تو بالکل ڈائریکٹ ہو گیا نا کہ جب چاہتے ہیں ٹرمپ صاحب سے ملنے چلے, تو اس کا پھر پاکستان کو بھی تو کوئی فائدہ ہونا چاہیے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں when we look inside of our affairs, تو مطلب کیا چیز ہم کیا بیچیں نا, کچھ ہے ہی نہیں. ورنہ یہ تو چائنا بھی کہتا ہے کہ بھائی بیچیں, ضرور بیچیں, بتائیں کیا ہے آپ کے پاس. لیکن پھر میں نے ذرا کرٹیکلی اس کو دیکھا تو ایسی بھی کوئی برے حالات نہیں ہیں, اتنے کو اچھے بھی نہیں ہیں لیکن اتنے برے بھی نہیں ہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں if we look at it from this angle کہ اکنامک آپریشن اگر پاکستان میں ہوتا ہے تو صرف پاکستان کا فائدہ نہیں, اس میں US کا بھی ہے. کیونکہ اچھا 7-7.5 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہوتی ہے دونوں ملکوں میں, جس میں بلک جو ہے وہ 5.6 بلین جو ہے وہ پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے,
اور یو ایس جو ہے وہ صرف 1.2 بلین کرتا ہے. سو وی ہیو اے بگ ایکسپورٹ ایڈوانٹیج ان ٹریڈ ود یونائٹڈ اسٹیٹس. اچھا, پاکستان میں کیا چیز ہم کر سکتے ہیں کہ لیٹس فوکس کہ وہ جو پروڈکٹس ہماری آلریڈی سپلائی چینز وغیرہ فیکٹریز اور یہ سب کچھ ایگزسٹ کرتی ہیں جن کو ہم کیپیسٹی ان کی انلارج بھی کر سکتے ہیں, ایسے کون سے وہ پروڈکٹس ہیں جس سے ہم یو ایس کو کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ ہمارے سے خریدیں اور ہمیں کنسیشنز دیں. تو اس میں ایسا ہے کہ ٹیکسٹائل اینڈ اپیرل obviously گارمنٹس اینڈ ڈینم وغیرہ ویلیو ایڈڈ فنشڈ گڈس یہ آ جاتے ہیں. ان کی اسٹیبلش فیکٹریز بھی ہیں, ایکسپورٹ انفراسٹرکچر بھی ہے, سارا کچھ ایگزسٹ کرتا ہے ہمارے لیے. کیپیسٹی بھی ہے, وہ جو ٹرف وغیرہ جو 2020 کے اندر اسٹیٹ بینک کی اسکیم آئی تھی اس میں بہت ایکسپینشن ہوئی تھی, وہ ابھی تک کیپیسٹی پوری طرح یوٹیلائز نہیں ہو رہی. تو اگر ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں, جو کہ ایکچولی بائی دی وے وہ انڈیا پہ ٹیرف ہم سے زیادہ لگ گئے ہیں اس کی وجہ سے ہو رہی ہے انکریز, لیکن اس کا ہم اور بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا, اسی طرح ہوم ٹیکسٹائلز, بیڈ لیننز وغیرہ ہیں, رائس باسمتی ایز ویل ایز نان باسمتی جو ہے وہ ہمارا اسٹیپل ایگریکلچر پروڈکٹ ہے, اس کی بھی اسٹیبلش مارکیٹس ہیں, اس میں بہت فائدہ ہمیں ہو سکتا ہے. اچھا, پھر لیدر گوڈز اینڈ فٹ ویئر ہے, اگر اس کو ہم ذرا اپ گریڈ کریں تھوڑا سا اور اس میں کوئی برانڈنگ وغیرہ کریں کوالٹی کنٹرولز لا کے, تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ اسکوپ ہے. پھر سرجیکل انسٹرومینٹس اینڈ میڈیکل ڈسپوزیبلز جو ہیں, اس میں اگین آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو ہمارا گولڈن ٹرائنگل ہے, گجرانوالہ, گجرات اور سیالکوٹ وغیرہ, یہ اس کے اندر یہ بڑی زبردست پروڈکشن ہوتی ہے, لیکن اس میں صرف وہ یہ ہے کہ وہ ریگولیٹوری کائنڈ آف پروسیسز جو ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسٹینڈرڈس کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے, تو اس کے اندر بھی ہم بہت کر سکتے ہیں. پھر رضا پروسیس فوڈز جو اس میں نٹس اسپائسز وغیرہ جو ہیں وہ بھی اگین اس کے اندر اس کو کہتے ہیں فوٹو سینیٹری سرٹیفکیشن آل دیٹ, وہ بھی یو ایس کے اسٹینڈرڈس کے مطابق لانے کے لیے. تو اینڈ دین فائنلی آئی ٹی, we have a large pool of experts and freelancers and so اس میں business to business opportunities create ہو سکتی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہیلپ کے ساتھ, and remember defense and security collaboration ہو سکتا ہے اس کے اندر. تو یہ ساری چیزیں رضا آ سکتی ہیں اگر ہم یونائٹڈ اسٹیٹس سے کیا مانگیں, ہم ان سے ٹیرف ریڈکشن مانگیں, ہم ان سے کوٹا جو ہے اس کا ایکسس مانگیں, اور ہم ان سے جو ان کے کسٹمز کے رولز ہیں اس کو اسٹریم لائن ہم اسپیسیفکلی پاکستان کے ساتھ کریں, یہ چیزیں مانگیں. تو میرے خیال سے یہ جو ہماری کنونشنل ایکسپورٹس ہیں اس کے اندر ہمیں اس کے جابس کریٹ ہو سکتی ہیں, اسکل ڈیولپمنٹس وغیرہ وغیرہ. تو باقی آپ اور پوچھیں گے. بہت آپ نے تو بہت سارے ایریاز لسٹ کر دیے ہیں, اور آئی ہوپ کہ سننے والے یہ دیکھیں. چاول کا تو میں خود سوچتا رہتا ہوں, یہاں میں جاتا ہوں سپر مارکیٹس میں اور دنیا بھر کی گڈز آتی ہیں یہاں پر, تو مجھے یہی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہماری کیوں نہیں یہاں پر بہترین باسمتی ہم پروڈیوس کرتے ہیں, اور بھی طرح کے چاول ہوتے ہیں. اور آپ نے بڑی, اور آئی ٹی اتنا آلریڈی اس کی اتنی ایکسپینشن ہوئی ہے پچھلے چند سالوں میں, اور اس کو کس طرح سے انکریج ہم کر سکتے ہیں. تو بالکل آئی تھنک دیز آر ویری ٹینجیبل ایریاز اور جن کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. رضا اگر if we don't ask we're not gonna get it. آپ مانگے نہیں تو ملے گا نہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ جو میٹنگز ہوئی ہیں اور جو آگے ہوں گی تو اس کے اندر ہماری جو فارن منسٹری ایز ویل ایز فائنانس منسٹری اینڈ کامرس یہ اکٹھے ہو کے تو یہ لسٹ ڈاؤن کر کے یہ یو ایس کے لیے دیکھیں نا, وہ 30,000 ارب کی اکانومی ہے, ان کے لیے تو یہ مطلب وہ چھینک ماریں گے تو انسان کا اتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا. بالکل ہمارے لیے تو بالکل جی, اور یہی تو ہمارا فیوچر ہے کہ جب تک ہم اس کو ہارون بھائی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف نہیں جائیں گے تو اس وقت تک ہماری اکانومی بھی اسٹیبلائز نہیں ہوگی. چلیے, یہ ایک اور جو ایریا جس کے اوپر پہلے کافی بات ہوتی رہی ہے, آپ کو معلوم ہی ہے کہ دیٹ از اباؤٹ ریئر ارتھ منرلز اور پاکستان کے منرلز کے اوپر. تو ذرا یہ بھی تھوڑا سا جانتے ہیں. آئی تھنک ایک بار ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن بھی کی تھی, کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے, اور آپ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جتنے اہم منرلز ہیں اس کے ڈپازٹس کا آئیڈیا ہے کہ وہ پائے جاتے ہیں پاکستان میں, ایکسپلورڈ نہیں ہے. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں, ریئر ارتھ منرلز اور عام منرلز کا جو فرق ہے, اور یہ کہ یہ امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے اس وقت یہاں پہ آئے بھی ہیں پاکستان میں 2-3 انویسٹرز ان کے, اس ایریا میں کتنی کوپریشن ہو سکتی ہے. اچھا رضا, سو پہلے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. وہ ہم نے جو ڈسکشن کی تھی نا, وہ ہم نے منرلز کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے اس کے اوپر کی تھی, ہم نے ریئر ارتھ میٹلز کے اوپر ڈسکشن نہیں کی تھی. تو میں ذرا تھوڑا اف یو
لائک تو میں 2-3 منٹ میں ہمارے جو ویورز ہیں ان کو ایکسپلین کر دوں کہ یہ ریئر ارتھ میٹلز ہے کیا چیز. تو اس میں رضا ایسا ہے کہ یہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ 118 پیریوڈک ٹیبل جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کرہ ارض یا زمین جو ہے وہ بنائی ہے, اس 118 ایلیمنٹس ہیں, اس سے یہ ہر چیز اس سے بنی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے اور بھی ہوں جو ابھی ڈسکور نہیں ہوئے, ابھی تک تو 118 ڈسکور ہوئے ہیں, اس کو پیریوڈک ٹیبل کہتے ہیں. اب وہ پیریوڈک ٹیبل جو ہے اس کے 118 ایلیمنٹس میں پاکستان میں 93 پائے جاتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ایکسٹریکشن یعنی کہ مائننگ, پھر ان کی پروسیسنگ, پھر ان کی ریفائننگ, یہ پورا ایک ویلیو چین ہے. تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے, مائننگ کرتے ہیں. وہ میں بار بار کہتا ہوں گدھوں کے اوپر ابھی تک وہ پرانی 16th سینچری 17th سینچری کی مائننگ ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے. تو باقی آپ وہ اس کی پروسیسنگ ریفائننگ کو تو بھول ہی جائیں. اچھا, اب ذرا فوکس کریں کہ ریئر ارتھ میٹلز ہے کیا. یہ اصل میں 17 ان 118 میں سے 17 ایلیمنٹس ہیں رضا, جو کہ پیریوڈک ٹیبل نمبر 21, نمبر 39 اینڈ نمبر 57 to 71, یہ 17 ایلیمنٹس ہیں. کوئکلی یہ کیا ہے جی, میں نے لکھے ہیں اسکینڈیم, لینتھیم, سیمیریم, یوروپیم, ہولومیم, اربیم وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ 17 جو ہیں اس میں سے 4 جو ہیں وہ تو پاکستانی کلیم کرتے ہیں یہ ہمارے پاس پیدا ہوتے ہیں, جس میں اسکینڈیم, نیوڈائمیم, ڈسپروزیم, پریسڈووائمیم اینڈ ٹیریبیم. سوری if I'm not pronouncing them right. ٹھیک ہے, بالکل. سوری 5 ہیں, 5 جو پاکستان میں کہتے ہیں یہ تو ایگزسٹ کرتے ہیں. جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ یہ جو ریئر ارتھ ہے اس کا ہوتا ہے, یہ فلوریسنٹ ہوتی ہے, وہ جو چمکتے نہیں دن رات کے وقت, یہ اس کے فلوریسنٹ پراپرٹیز ہیں. یہ ان میں یہ کنڈکٹرز ہیں, یہ اس کی کنڈکٹیو پراپرٹیز ایسی ہیں کہ یہ کنڈکٹرز کو اور سموتھ بنا دیتے ہیں. یہ جو میٹلز ہیں نا جس کے اندر سے الیکٹرکسٹی فلو کرتی ہے اس کو اور سموتھ کر دیتے ہیں اور تیز کر دیتے ہیں, اور ان میں میگنیٹک پراپرٹیز ہوتی ہیں. ان کو جب ایلوائز کے ساتھ, جب ڈفرینٹ ایلیمنٹس کے مثلا آئرن کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے یا کاپر کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے تو ان کی جو ہے نا وہ کوالٹیز چینج ہو جاتی ہیں. دیئرفور یہ جو چپس, یہ جو الیکٹرک کارز ہیں, یہ جو آج کل یہ کمپیوٹرز بن رہے ہیں, یعنی کہ ڈیفینس اکوپمنٹ, سیکورٹی اکوپمنٹ, آپ کے جہاز, آپ کے دنیا کی جتنی یہ ٹیکنالوجیکل چیزیں ہیں نا ان کے اندر یہ سب استعمال ہوتے ہیں. تو یعنی کہ وہ کوئی میٹل ہو, آئرن ہو, کاپر ہو, گولڈ, اسٹیل وغیرہ, اس کے اندر جب تھوڑا سا وہ مکس کرتے ہیں نا تو اس کی وہ جو ہے اس کی وہ چینج کر دیتے ہیں, اس کی جو پراپرٹیز کو زیادہ اسٹرانگ کرتے ہیں, زیادہ کنڈکٹیو کر دیتے ہیں وغیرہ. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہیں فیوچر کے لیے. 94% آف پروڈکشن آف ریئر ارتھ ایلیمنٹس, یہ جو 17 ہیں, وہ چائنا میں ہوتی ہے. Can you believe that? تو اس لیے اب یو ایس جو ہے, یو ایس تو ڈیسپریٹ ہے کیونکہ وہ یو ایس میں وہ تو اپنی چاہ رہے ہیں مینوفیکچرنگ شروع کریں. رائٹ, ان کو ہر چیز کے لیے چائنا سے وہ میگنیٹ منگوانے پڑتے ہیں. وہ ہیں ان کے پاس ایک بہت بڑی فیکٹری ہے لیکن یو ایس کے اندر, لیکن وہ یو ایس کی جو چاہیے ضرورت ہے اس کو پورا نہیں کر سکتی. سو یو ایس ایٹ دس پوائنٹ از ڈیپینڈنٹ آن چائنا. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا اس کا بیک گراؤنڈ کہ کیوں ریئر ارتھ میٹلز اتنے امپورٹنٹ ہیں. رائٹ رائٹ. تو دوسرا آپ نے سوال پوچھا جی کہ پاکستان کہاں سے بیچ میں آ گیا. کبھی سنا ہی نہیں ریئر ارتھ میٹل. تو پاکستان ایسے آ گیا بیچ میں کہ جیسے میں نے بتایا یہ 17 میں سے پاکستان کلیم کرتا ہے جی 5 ہمارے پاس ہیں. اچھا, پاکستان کی جو منرلز ہیں وہ اس کو کہتے ہیں ان گراؤنڈ, یعنی کہ جو گراؤنڈ کے اندر ہیں وہ پاکستان کہتے ہیں جی 16 ٹریلین ڈالرز کے جو ہیں منرلز ہمارے گراؤنڈ کے نیچے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ گراؤنڈ کے نیچے ہوں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اس کو پہلے مائن کریں, پھر پروسیس کریں, پھر ریفائن کریں, پھر کوئی فائدہ ہوگا. کریکٹ کریکٹ. اچھا, تو تبھی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. اور لیکن پاکستان یہ کہتے ہیں جی کہ جو یہ 4-5 چیزیں کاپر, گولڈ, اینٹیمنی, ٹنگسٹن اینڈ لیتھیم, یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو زیادہ دیر لگے گی بھی نہیں. مثلا یہ ریکوڈیک وغیرہ جو ہے یہ آ کے کر رہے ہیں اس وقت, انہوں نے گولڈ اور کاپر کے جو ہمارے ریزروز ہیں چابی کے اندر, تو 2028 میں اس کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی. اور وہ ایک بہت نا ایک آپ سمجھے فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اور ٹیسٹ کیس ہے کہ اگر ریکوڈیک, بیرک گولڈ ایک کمپنی آ کے اس کو ڈیولپ کر گئی
تو وہ ایک پیتھ وے ڈیولپ ہو جائے گا فیوچر میں پاکستان کی منرلز ایکسپلور کرنے کے اندر، جس کے اندر ریئر ارتھ میٹلز بھی آ جاتی ہیں. تو یہ کچھ رضا تھوڑی اس کی اوور ویو تھا ریئر ارتھ میٹلز کا. اگر آپ چاہیں گے تو اور ڈیٹیل بھی بتا دوں. نہیں، یہ بہت اہم نقطے ہیں، کیونکہ اس ڈسکشن میں اکثر لوگ یہ والی جو باریک ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ بھول جاتے ہیں. تو لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کے پاس یہ ہیں یہ جو دیگر منرلز کی ایکسپلوریشن میں یو ایس ٹیکنالوجی اور انویسٹرز اور بھی آنا چاہتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کے پی میں اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں جہاں پہ آلریڈی نہیں ہے کوئی اس طرح کی ٹیپنگ، تو وہاں پہ آپ کی رائے کا پوٹینشیل کتنا ہے؟ دیکھیے پوٹینشیل تو پاکستان تو کلیم کرتے ہیں 16 ارب ڈالر کا پوٹینشیل، لیکن مسئلہ ہے وہ زمین کے اندر ہے. جی وہ ہم جو مرضی کہتے ہیں. میرے خیال سے اگین اس کو اگر ہم لیٹس ویئر دا ہیٹ آف آر کرنٹ جو ہے آئس میلٹڈ ریلیشن شپ ود یونائٹڈ اسٹیٹس، اور اس میں ہم کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس میں دیکھیں اگر ہم کنسیشن جیسے کہ کنونشنل ایکسپورٹس کی کنسیشن کی بات ہو رہی تھی، اس میں پاکستان جو ہے کہ اگین ٹارگیٹیو ٹیرف ایگزیمپشنز مانگے کرٹیکل منرلز وغیرہ کے اندر. اس کو کہ جی یہ ہمارے پاس منرلز ہیں، اس کے اندر ہمیں ٹیرفس کی ایگزیمپشن دیں. ایک تو ٹارگیٹیڈ ایگزیمپشن اس کے اوپر. دوسرا یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، کیونکہ ہم تو نہیں ڈیولپ کر سکتے خود، تو یو ایس کی جس کے پاس R&D بھی ہے، جس کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے، اکوپمنٹ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اس کے اندر ہم یو ایس کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی آپ انویسٹمنٹ گارنٹیز اینڈ فائنانس فیسیلیٹیشن دیں. دیگر ادارے جو ہیں یو ایس ایگزیم بینک وغیرہ جو ہے، اوپیک ہے، اس طرح IFC ہے اور ملٹی لیٹرل ایجنسیز وغیرہ، وہ یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کو گارنٹیز دے اور فائنینسنگ فیسلٹیز دے کہ وہ پاکستان میں آ کے ایکسپلوریشن کا کام شروع کریں. پھر وہ پاکستانیز جو ہیں، پاکستانی کمپنیز ان کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کریں یا ان کو ٹرین کیا جائے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسٹینڈرڈز اینڈ سرٹیفکیشن جو ہے اس کے ساتھ کمپلائی کر سکیں. سو یو ایس اس میں بھی ہمیں یعنی کہ ٹریننگ ہماری ہو سکتی ہے. اسی طرح ہماری کیپیسٹی بلڈنگ، اسکلز ڈیولپمنٹ وغیرہ جو ہے اس میں یہ سارا ایک پیکج جو ہے نا رضا، یہ اگین وہ ہماری منسٹری آف کامرس، فائنانس اینڈ فارن افیئرز ان کو بیٹھ کے ایک پیکج بنانا پڑے گا جس سے ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس جا کے کہیں کہ جی ہمیں اس کے اندر آپ ہیلپ کریں. اینڈ ریمبر یہ ہماری جو جیولوجی ہے، یعنی کہ جو ہماری زمین کے اندر یہ جو منرلز ہیں، ان کو ہم ایکسپورٹس میں کنورٹ تب تک نہیں کر سکتے جب تک یہ ساری چیزیں نہ ہمارے پاس ابیلٹی کیپیسٹی نہیں ہے. ظاہری بات ہے ہمیں یو ایس بہت زیادہ ہیلپ کر سکتا ہے، لیکن اس میں کچھ رضا ہمیں بھی کچھ کرنا. دیکھیں نا ہماری مائننگ اور پرمٹنگ لاز جو ہیں وہ اگین وہ 18 سینچری کی ہیں، ہمیں وہ چینج کرنی پڑیں گی. اگین یو ایس کین ہیلپ اس کہ بھی وہ کیسے کرنی چاہیے. اسی طرح یہاں پہ ایز اے سیڈ پہلے تو مائننگ، اس کے بعد پروسیسنگ اینڈ ایونچولی ریفائنریز اس کے اوپر لگنی چاہیے. Right. Now remember, this is a medium to long term. This is 5 to 15 years process. یہ کل ہونے والا نہیں ہے. Right. یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹریٹجک میٹلز کے ساتھ $500 ملین کا اٹس جسٹ این MOU. وہ ریکوڈیک کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بھی ابھی ایکسپلور کر رہے ہیں. کچھ نہیں ابھی تک وہ ویسے کمپنی بھی نہیں ہے، 2018 میں بنی ہے، اس کا کوئی اتنا ٹریک ریکارڈ بھی نہیں ہے. تو اینڈ فائنلی رضا دس از ویری امپورٹنٹ کہ اس کے اندر سیکورٹی، کیونکہ جہاں جہاں ہے وزیرستان کے اندر ہے، چاہے بلوچستان وغیرہ، گلگت بلتستان، اس میں سیکورٹی کے بہت ایشوز ہیں، وہ ہمیں سالو کرنے کی ضرورت ہے. گورننس کے ہمارے ایشو ہیں جو سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہیں، اور پھر انوائرمنٹل سیف گارڈز ڈالنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہ ویسٹرن انویسٹر، امریکن انویسٹر جو آتے ہیں، یورپین انویسٹر، انوائرمنٹ کے بارے میں بہت کیئرفل ہوتے ہیں. اگر آپ کی لاز ایسی نہیں ہیں اور نہ آپ ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو وہ بھاگ جائیں گے. وہ آنے سے پہلے وہ کہیں گے جی ادھر تو یہ ہمارے اسٹینڈرڈز اپریٹ نہیں ہوتے. سو اٹس کائنڈ آف ایک پیکج بنانے کی ضرورت ہے، ایک پیکج کی. اور یہ دیکھیے یہی تو ٹیکنالوجی اور انویسٹمنٹ، یعنی کہ یہ منرلز کو نکالنے کے لیے بھی جو پیسے چاہیے ہوں گے وہ از خود تو ہم نہیں کر سکتے. وی ڈو نیڈ ہیلپ. تو میں ہارون بھائی، شو کا بھی وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، لیکن چلتے چلتے تھوڑا سا اس میں ایک اور نقطہ
لے آتے ہیں, اور وہ لے کر یوں آتے ہیں کہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ یہ 2 قانون بھی پاس کیے ہیں خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے اور بلوچستان کی اسمبلیوں نے. اس میں بھی شاید منرلز کا ہی کچھ تھا کہ, لیکن اس میں اب یہ پھڈا پڑا ہے کہ وہ فیڈرل کنٹرول آ جائے گا فیڈرل گورنمنٹ کا, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ یہ معاہدے کرے گی امریکہ یا کسی اور بھی فورن فرم کے ساتھ. اب پروونسز جو ہے وہ 18 جو ہمارا آئین ہے اس میں وہ شیئرڈ قسم کی ایک وہ ہے اونرشپ آف نیچرل ریسورسز, اور بلوچستان میں پہلے بھی ہے. تو اس کی ایک سیاسی یا فیڈرل جو ہے وہ والی کمپلیکیشن بھی ہوگی, جو کہ یقیناً سیاسی طریقے سے حل ہو سکتی ہے. وہ مطلب وہ تو اس پہ تو کوئی باہر والا آ کے ہماری مدد نہیں کرے گا, کیونکہ وہ ہمیں خود ہی کرنا ہوگا. لیکن میں یہ ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جب ہماری جو ایمبیسیز ہوتی ہیں, مثلا ہماری ایمبیسی واشنگٹن ڈی سی میں, یہ جو سارے مختلف امور آپ نے کہے ہیں, ابھی ہم ٹریڈ کی بات کر رہے تھے, کون سی ایکسپورٹس, منرلز ایکسپلوریشن, آئی ٹی ایکسپینشن, یہ ایمبیسیز کا کیا رول اس میں ہونا چاہیے؟ کیا مزید پرو ایکٹیو ہونا چاہیے؟ کیا وی شوڈ کریٹ اے اسپیشل یونٹ اٹیچ ٹو آر بگ مشنز, جیسے لنڈن ہے, واشنگٹن ہے, یو اے ای ہے, یا کیونکہ یہ بزنس ایز یوزول تو سے کام نہیں چلے گا, کہ جو روایتی ایک طریقہ کار ہوتے ہیں. نہیں رضا, آپ نے بڑی زبردست یہ بات کی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ رضا کہ ہم ابھی تک کلونیل فریم آف مائنڈ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہمارے لیے جیسے کہ ہم نے اکثر بات کی کہ وہ بندہ جو کہ باہر سے لون لے آئے وہ بہت قابل ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کمال کا بندہ ہے جی. دیکھیں جی, وہ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کر کے آئے جی, ورلڈ بینک سے $2 ارب لے آئے جی, وہ جی آئے اپنا فلانی ملٹی لیٹرل سے, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک. بجائے یہ سمجھنے کے کہ بھائی دس از ناٹ دا وے ٹو گو, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. اب تو لون پہ لون لے رہے ہیں ہم انٹرسٹ دینے کے لیے, تو بیکاز وہ کلونیل مائنڈ سیٹ ہے. اور کیونکہ مطلب ہماری یہ بیوروکریسی جو ہے یہ تو بیسکلی کنٹینویشن آف دا برٹش بیوروکریسی. تو وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہی ہے, وہ گورے کو دیکھ کے وہ امپریس اسی بات سے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کیونکہ گورے کے ساتھ بیٹھ کے اس نے ڈیل کیا تو یہ بڑا قابل ہوگا. یہی جو ہے یہی ہیلمٹ آپ کیونکہ ہوتے ہیں تو وہ بھی بیوروکریٹس ہیں ہمارے فارن آفس میں ماشاء اللہ. تو آپ دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب فارن آفس کو داد دینی چاہیے کیونکہ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ ارینج کرا دی اور یہ بڑی ان کی ہوئی ہیں. لیکن مطلب فارن پالیسی سکسیس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ تو نہیں ہے نا رضا کہ بس کہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ میٹنگ ہو گئی. فارن پالیسی سکسیس تو تب ہے کہ یہ جو جیو پولیٹیکل ہماری امپورٹنس ہے اس کو ہم کنورٹ کر سکیں اپنی اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے, ایکسپورٹیبل سرپلس کریٹ کرنے کے لیے, اپنے لونز پے بیک کرنے کے لیے, اپنے ریونیو اسٹریم بڑھانے کے لیے, اور اپنی پر کیپٹا انکم اور GDP بڑھانے کے لیے, تاکہ ہمارے لوگوں کا کوئی فائدہ ہو. کریکٹ. یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ تصویر کھنچوا کے آگے ہو جی دیکھیں جی میں تو بڑی چیز ہوں جی تو فلانا. ارے بھائی اس کو کنورٹ بھی تو کریں نا. وہ کنورژن پروسیس جو ہے رضا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, نہ وہ منسٹری آف فائنانس میں کرتا ہے, نہ وہ منسٹری آف فارن افیئرس میں کرتا ہے, نہ وہ کہیں اور کرتا ہے, کیونکہ یہ کلونیل لیگیسی, یہ بیوروکریسی کلونیل ہے. اس میں وہ جب تک نہیں آئے گا رضا, رائٹ, آپ جا کے کسی آپ ہمارے چھوڑیں آپ واشنگٹن ڈی سی, آپ کسی ہمارے اس میں چلے جائیں, یہ جو مشن چیز وغیرہ ہے مشن, آپ کسی کو جا کے کہیں تو صحیح کہ جناب یہ اسپورٹس گڈز وغیرہ بنگلہ دیش وغیرہ جو ہیں ان کے تو کمرشل کاؤنسلر اپنی گاڑی کی ڈکی میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں, وہ کسی فنکشن پہ جاتے ہیں وہ اپنے پروڈکٹس نکال کے لے آتے ہیں. یہ اور ویتنام وغیرہ جن کنٹریز ہیں اپنی انکریز کیے, آپ ذرا کسی سے بات کریں وہ آگے آپ کو کمرے سے نکال دے گا کہ تمہاری ضرورت کیسے ہوئی, تمہارا خیال ہے میں ادھر یہ کرنے آیا ہوں. یہ ہے بابو کانسیپٹ ہے رضا, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو اصل بات بتا رہا ہوں. انکلوڈنگ بھی ہم نے کوشش کی تھی, میں بڑی پرانی آپ کو بات بتا رہا ہوں, مجھے تو ایک ریسنٹ ایکسپیرینس بھی پتا لگا کہ وہ کوشش کی تو وہ سارے اکٹھے ہو کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو ہاؤ ڈیئر ہی ٹیل اس کہ ہم نے کوئی پرچون کی دکان کھولی. تو یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے وہ اگین بیک ٹو آر 5 پوائنٹس. نمبر 1 سول سروس ریفارم, جب تک نہیں ہوگا یہ آپ کو کنورژن بیلٹ نہیں ملے گی. ہاں بالکل ٹھیک ہے.
یہ ہارون بھائی دس واز اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, اور مجھے لگتا ہے اس کو ہم ذرا ڈیٹیل میں اور بات کریں گے کیونکہ یہ سول سروس ریفارم سے بھی لنکڈ ہے ایک طرح سے. تو بہرحال یہ ہم آج کے لیے تو ہمارے شو کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. تھینک یو فار جوائننگ می. اور ناظرین, آئی ہوپ کہ آپ کو ہمارے کامنٹس اور جو باتیں کہی گئی ہیں پسند آئی ہوں گی, اور اگر آپ نے اپنا فیڈ بیک دینا تو ضرور دیں نیچے کامنٹ سیکشن میں, ہم اس کو بالکل غور سے پڑھتے ہیں. اور نیکسٹ ٹائم, انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.